اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 15۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت حاصل کرے، جو سیدھے راستے پر چلے، تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے سیدھے راستے پر چلتا ہے، اپنے ہی فائدے کے لیے سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ اور جو گمراہ ہو جائے، اس کی گمراہی کا وبال اسی کے سر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک نبی اور ایک پیغام پہنچانے والا بھیجا ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی عذاب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں ظلم کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا جب تک کہ علم نہیں پہنچا دیتا، اس علم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال نہیں کرتا جس علم کو نہیں اس تک پہنچا دیا۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہر امت میں یہی رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو زیادہ فراوانی دے دی ہے مال و دولت کی اور ساری چیزوں کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خوشحال رکھا ہے، تو وہی لوگ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ نافرمانیاں شروع کرتے ہیں تو ان کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی قوم کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری قوم کو پھر اپنی سخت پکڑ سے پکڑ لیتا ہے۔ تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی۔ تیرا رب اپنے بندے کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیوں دیکھ رہا ہے؟ تاکہ وہ اس دن حساب کتاب کر لے، اس لیے دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں۔ پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں، جسے وہ تاپے گا علامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم جو بھی عجلت کو مانگتا ہے، جو جلدی کو مانگتا ہے، جلدی حاصل ہونے والے فائدے کو، عجلنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے کہا کہ ہم نے پھر اس کو عجلت والی زندگی دے دی۔ اب عاجلہ کہا گیا ہے، جلدی مانگنا مطلب کیا ہے؟ دنیا کو کہا گیا عاجلہ اور آخرت کو کہا گیا آخرہ۔ عاجلہ کیونکہ ہمارے سامنے ہی ہے نا، جلدی ملنے والی چیز ہے، تو اس کو دنیا کو کہا گیا کہ جو انسان دنیا کے فائدے کو طلب کرتا ہے اور دنیا ہی کی تگ و دو میں دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا ہی میں سے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اور وہی کچھ دیتے ہیں جسے اللہ چاہتا ہے۔ ہر چیز جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں دے دی جاتی۔ اللہ دنیا میں بھی وہی دیتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے۔ پھر آخرت میں اس کے لیے تو صرف اور صرف جہنم ہے، اس میں تپے گا، اس میں جلے گا، جھلسے گا۔ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے، اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک شرط لگا دی۔ آخرت کی صرف خواہش نہیں کرنا ہے کہ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اب مجھے جنت مل جائے گی، نہیں۔ اللہ نے فرمایا سعی کرنی پڑے گی، اس کے لیے دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی۔ ذرا اپنا موازنہ دنیا کی زندگی سے کرو۔ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو تم اپنی زندگیوں کو لگا دیتے ہو، اپنے وقت کو لگا دیتے ہو، مال کو لگا دیتے ہو، جانے لگا دیتے ہو، اپنی اولاد کو سنوارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، حرام حلال کی تمیز بھول جاتے ہو اور سارا کچھ کر لیتے ہو کہ میرا اور میری اولاد اس عہدے پر فائز ہو جائے، اس عہدے پر، پھر رشوتیں دیتے ہو اور سارا کچھ کرتے ہو۔ تو اتنی محنت ہے تو تم دنیا کمانے کے لیے کرتے ہو، اور آخرت کو سمجھتے ہو کہ بس کلمہ پڑھتے ہی مل جائے گی۔ تو آخرت جو کہ اس سے بھی بڑی اہم چیز ہے، جو اس سے بھی بڑا فائدہ تمہیں دے سکتی ہے، تم اس کے لیے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر شرط لگا دی کہ آخرت کے لیے بھی تمہیں سعی کرنی پڑے گی، کوششیں تو تمہیں یہاں پر بھی کرنی پڑے گی۔ تو اب اپنا تم موازنہ کرو کہ تم اس سے جو برقرار رہنے والی، جو قائم رہنے والی جگہ ہے، اس کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہو، اور جو یہ دنیا ہے جو تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے، اس کی جو رنگینیاں ہیں، اس کے لیے تم مطلب خرچ کر دیتے ہو اپنا ساری جان و مال کو، تو تم آخرت کے لیے کیا کچھ خرچ کرتے ہو؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دیکھنے کے لیے کہتا ہے کہ تمہارے آخرت کو تمہیں کمانا پڑے گا، کیونکہ تمہارے رب نے تمہاری جانوں اور تمہاری مالوں کو خریدا ہے اس جنت کے بدلے میں، تو تمہیں اس آخرت کو سعی کے ذریعہ حاصل کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جو آخرت کا طلبگار ہے اس کو سعی کرنی پڑے گی، اس کے لیے سعی کرے جیسے کہ اس کی سعی کرنے کا حق ہے، جیسے اس کی کوشش کرنے کا حق ہے۔ جتنی بڑی وہ جنت ہمیں دینے والا ہے، جتنی بڑی وہ نعمتیں دینے والا ہے، اس کے مطابق تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور ہو وہ مومن۔ پھر اللہ نے کہا کہ کوشش کرتا جائے لیکن ایمان برقرار رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر کوششیں ہو رہی ہیں تو پھر کیا ہوگا، اس کو جنت مل جائے گی، نہیں، ایمان بھی اس کے لیے شرط ہے۔ ایمان ہو، سعی ہو، کوششیں ہوں اور ساتھ ساتھ عمل صالح ہوتے رہے تو پھر وہ بالآخر جنت پا لے گا۔ جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں لغزشیں ہوں گی اسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا، پھر جنت میں داخلہ دے دے گا۔ تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قدردانی کریں گے، ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زندگی درجہ بدرجے دیتے رہیں گے۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلتیں دے رکھی ہیں، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ یعنی کہ جو دنیا کی فضیلتیں ہیں اس سے دھوکہ نہ کھا جانا، آخرت کی فضیلوں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ جس کو آخرت میں فضیلتیں دے دے وہ تو پھر سب سے بڑا کامیاب شخص ہے۔ تو دنیا کی فضیلتوں کو دیکھ کر کسی سے مایوس نہ ہو جانا کہ اللہ نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا۔ ہاں، اگر آخرت کے تعلق سے کسی کو منزلیں دی گئی ہیں اللہ کے وہاں، اس کا مطلب اللہ نے اس کو علم کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے فضیلتیں دی ہیں، تو پھر تم بھی ویسی کوششیں کرو کہ دنیا میں بھی تمہیں وہ منزلتیں دی جائیں۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ہو کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے علاوہ تو تمام گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اللہ جس پر سے اپنی مدد کا ہاتھ اٹھا لے تو پھر اس کی ساری دنیا مل کر بھی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 مرتبہ ایسے موقع لائے ہیں جہاں پر اللہ نے اپنی ذات کے بعد والدین کا شمار کیا ہے، یعنی کہ اس لیے کہ ان کی اہمیت بتانے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی ایک حصہ ہے، یہاں پر بھی ایک آیت گزر رہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو، نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، نہ انہیں جھڑک کر جواب دینا، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرنا اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا، خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اور دعا کیا کرو، یعنی کہ تمہارے والدین زندہ ہو تب بھی اور فوت ہو گئے ہو تب بھی دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا۔ آیت نمبر 24 میں یہ دعا ہے، مارک کر لیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، زندہ ہیں تب بھی دعا کریں ان کے لیے، فوت ہو گئے تب بھی یہ دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہی ہے جو بندے کو جنت میں پہنچائے گا، تو ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے، یعنی نیک لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کی کوتاہیاں جو چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں اللہ ان کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو اور مسکین اور مسافروں کو اس کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، یعنی ایکسٹرا ویگنسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں پسند فرماتا۔ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، اعتدال کرنے والی امت۔ نہ اتنا خرچ کر دو کہ بیٹھے رہ جاؤ پھر خود محتاج ہو جاؤ، نہ اتنا کم خرچ کرو کہ اپنی ذات پر بھی نہ لگا سکو، اور اتنے بخیل ہو جاؤ، اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ تمہاری دولتیں تو بینک میں سڑتی رہیں اور تمہاری زندگی فنا ہو جائے۔ تو نہ اتنے بخیل بن جاؤ، نہ اتنے ہاتھ کھلے بن جاؤ کہ تم محتاج ہو جاؤ۔ بالکل اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو، خرچ بھی کرو، لوگوں پر بھی خرچ کرو، اپنی ذات
اولاد پر بھی خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اور فضول خرچی سے بچتے رہو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، یعنی کہ یہ بھی اپنے رب کے ناشکرے ہیں۔ اگر ان سے اگر ان سے حاجت مند رشتہ دار، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کتراتا ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اگر ان سے حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ یعنی کہ اگر تم کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان سے بھلی بات کہا کرو، انہیں جھڑکا نہ کرو۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو۔ گردن سے باندھ لینا کہ یعنی کہ نہ ایک دم ایسے کنجوسی کرنا شروع کر دو، اور نہ ہی تم ایک دم بالکل اپنے ہاتھ کو کھلا چھوڑ دو، یعنی کہ بالکل بلا فضول خرچ کیے جا رہے ہو۔ چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ، یعنی تم خود محتاج بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ باسط ہے، اللہ ہی قابض ہے، اور وہ یعنی بساطت دے دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے رزق کو، کشادہ کر دیتا ہے، اور وہی کیا کر دیتا ہے کسی کے لیے لمیٹڈ اور ان لمیٹڈ۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو لوگوں کے رزق کو تقسیم کر دیتی ہے۔ اللہ کی اس تقسیم میں کسی بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یعنی رزق کی تقسیم جو ہوئی ہے، اب رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے، کھانے پینے کی ہو، پہننے اوڑھنے کی ہو، یا دنیا کی آرائش کی چیزیں ہوں، یا جو بھی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیا ہو، یا جسم دیا ہو، خوبصورتی دی ہو، یا کوئی بھی چیز دی ہو، صحت دی ہو، اللہ کی ہر نعمت جو ہے اللہ نے تقسیم کی ہے اپنی منشا سے۔ اس کے اندر بندے کا کوئی اس کے اندر شمار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنے حساب سے کی ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو نپا تلا دے دیا، کسی کو بہت زیادہ دے دیا۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو کہ میں اگر میری اولادیں بڑھ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا، میں غریب ہو جاؤں گا، تو اس غریبی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رزاق تو میں ہوں، تو تم کیسے اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہو؟ میں تو ان کو بھی رزق دوں گا، تم کیا رزق دو گے؟ جب وہ بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو 120 دن پر اس کا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا ہر شقی صحیح ہونا لکھ جاتا ہے۔ تو بندے کے تو اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کو رزق دے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ تو تم کیسے اولاد کو اپنے رزق کے ڈر سے اولادوں کو قتل کرتے ہو؟ زنا کے قریب تک نہ بھٹکو، یعنی کہ جو بے حیائیاں ہیں اس کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ تجاوز نہ کرو، پار نہ کرو، کہا قریب بھی مت جاؤ۔ جب تم قریب جاؤ گے ہو سکتا ہے، شائبہ ہے کہ پھر تم اس حدوں تک پہنچو گے، اور حدوں تک پہنچو گے تو حدوں کو پار بھی کرو گے۔ تو اس لیے دور دور تک پھٹکو بھی نہیں، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ بڑا برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا، یعنی کہ تم نہ سوئسائڈ کرو، نہ خودکشی کرو، نہ کسی اور کی جانوں کو نہ حق قتل کرو، مگر حق کے ساتھ۔ یعنی اگر تم کسی کو سزا دیتے ہو یا قصاص لیتے ہو تب تو تم قتل کر سکتے ہو، ورنہ تم بلا وجہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ بہت ہی برا فعل ہے اور برا ہی راستہ ہے۔ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو، اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کر دیا ہے۔ یعنی کہ اگر غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا ہو تو پھر وہ قصاص دے دے، یعنی کہ وہ کچھ پیسہ لے لا کے چھوڑ دے، یا پھر وہ قتل بھی کر سکتا ہے، اس کو حق ہے، مگر حق کے ساتھ۔ بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس تک نہ بھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائیں، یعنی کہ وہ شعور کو پہنچ جائے، تب ان کا مال انہیں واپس کر دو۔
عہد کی پابندی کرو، وعدے پورے کیا کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی ہوگی، یعنی تمہارا رب تم سے ہر وہ وعدہ جو تم سے کیا ہوا ہے، چاہے تم نے بندوں سے کیا ہو، چاہے تم نے اللہ سے کیا ہو، ہر وعدے کی تم سے جواب دہی ہوگی، سوال کیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اب وہ وعدے چاہے ازدواجی زندگی کے ہو، یا امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کے ہو، یا پولیٹیشین اور اس کے رعایا کے ہوں، یا کسی حاکم اور اس کے رعایا کے ہوں، کوئی بھی جو عہدہ ہے جس پر تم فائز ہو گئے ہو اور تم نے عہد لیا ہو، تو پھر تم سے اس کی جواب دہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی بندے کو اپنے اپنے ماتحتوں کا حاکم بنا دیا ہے، اور ہر حاکموں سے اس کی رعایا کا سوال ہوگا۔ پیمانے سے دو دو تو پورا دو، یعنی کہ جب تم ناپ کر دے رہے ہو تو پورا پورا تول کر ناپ تول کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یعنی اس کے اندر ڈنڈی نہ مارو، اس کے اندر کوئی وزن نہ چپکا دو، یا کسی اور طریقے سے تم اس کے اندر کمی بیشی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ اچھا طریقہ ہے، اور بلحاظ انجام بھی بہتر ہے۔ تم یہ اچھے طریقے اپناؤ تو تمہارا انجام بھی بہتر ہوگا۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے اس کے پیچھے پڑنے کی کوشش نہ کرو۔ یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اعضائے بدنیہ سے سوال کرے گا۔ اس دن زبان خاموش ہوگی اور بدن کا ہر عضو بولے گا۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو، یعنی کہ تم زمین پر اکڑ کر چلتے ہو، سیدھے تان کر سینہ چلتے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم پہاڑوں سے بلند ہو جاؤ گے، یا زمین تمہارے قدم سے زمینیں چرتی چلی جائیں گی، بالکل نہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم تکبر سے زمینوں پر نہ چلو، اکڑ کر نہ چلو، یعنی کہ تکبر نہ کرو، اور تکبر کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اچھا کپڑا اور کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ تکبر کا یہ مطلب ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دے، اپنے آپ سے کمتر سمجھنا لوگوں کو چھوڑ دے، وہ کسی بھی پہلو میں ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، لوگوں کو کمتر سمجھنا چھوڑ دے۔ یہی کیا ہے، تکبر ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب تجھے بتا رہا ہے، یعنی کہ ہر چیز کا ایک اچھا پہلو ہوتا ہے، ایک برا پہلو ہوتا ہے، ایک ہیڈ ہوتا ہے، ایک ٹیل ہوتا ہے، تو تم برے پہلو کو چھوڑ دو اور اچھے کو لے لو، اور برا جو پہلو ہے تیرے رب کو بھی بڑا برا لگتا ہے، تو تم اپنے رب کی رضا میں راضی رہو اور اچھے پہلو کو اختیار کر لو، اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بننا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو جائے گا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹی بنا لیا۔ کیسے کیسے باتیں گڑتے ہو کہ اللہ کے لیے بیٹیاں تصنیف کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو۔ بڑی جھوٹی باتیں ہیں جو تم لوگ بناتے ہو اپنی زبانوں سے۔ آیت نمبر 41، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور نکلتے چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے، یعنی کہ اگر دوسرا بھی خدا ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ وہ لوگ اور دوڑ دھوپ کرتے، وہ خدا بھی بتاتا پھر اپنے بارے میں، پاک ہے وہ اور بالا تر بھی ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ گڑھ رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں موجود ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد نہ کرتی ہو اور اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، یعنی کہ ہر چیز حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے، خواہ یہ پھول پتیاں ہو، پودے ہو، درخت ہو، ہوائیں ہو، یہ زمین ہو، یہ فرش ہو، یہ عرش ہو، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں، اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اس کی پاکیاں بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زبانوں کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم اس سے ناواقف ہیں، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے جو تمہیں ڈھیل دیے جاتا ہے، تمہیں موقع دیے جاتا ہے کہ تم اب بھی سدھر جاؤ، تمہارا رب تمہیں ڈھیل دیتا ہے تمہارے موت کے وقت تک۔ تمہارا موت کا وقت جب تک نہیں آتا، تمہارے رب نے تمہیں موقع دیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔
جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی ان کو یہ بوجھ لگتا ہے قرآن۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ جادو کر دیا گیا ہے، اور یہ جادو میں ایسی باتیں نکالتے ہیں اپنی زبان سے، نعوذ باللہ، جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔ دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھاپتے ہیں۔ یہ بھٹک چکے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا، یعنی کہ جو گمراہ ہو جاتا ہے، جو کسی جیسے گھنے جنگل میں جو بھٹک گیا، اور جیسے کوئی شخص صحرا میں بھٹک جاتا ہو تو پھر اسے راستہ نہیں ملا کرتا، ایسے ہی کوئی شخص اگر سمندر میں بھٹک جاتا ہو تو اسے راستہ نہیں ملا کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ایسے یہ بھٹک چکے ہیں، انہیں ہرگز راستہ نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہے بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی یہ تو تم ہڈیوں کی بات کر رہے ہو جو کہ بھس بن جاتی ہے، چورا ہو جاتی ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ جوڑنے پر قادر ہے۔ اگر تم پتھر اور لکڑی سے بھی سخت کوئی چیز بن جاتے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر تھا، قادر ہے اور قادر رہے گا۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں اب پھر زندگی کی طرف پلٹانے والا ہے؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا۔ وہ سر ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کے حمد کرتے ہوئے اس کی طرف اس, اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ اب یہ نفخہ ثانیہ کی بات ہو رہی ہے، دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے سور کے وقت تو سب کو مار دیا جائے گا، دوسرے سور کے وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ٹرمپٹ بلو کروائیں گے تو پھر وہ سارے کے سارے سور کی آواز سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سارے لوگ زمین سے نکلیں گے، ٹڈیوں کی طرح ابل پڑیں گے، اور انسان اپنی زبان سے بے ساختہ اللہ کی حمد، اسے خبر ہی نہ ہوگی کہ میں کافر تھا، میں یہودی تھا، میں مشرک تھا، سارے کے سارے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے نکل آئیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، کیونکہ پہلی بار کسی بھی چیز کو دیکھیں، انسان کی یہ منطق ہے نا، یہ لاجیکل بات ہے کہ پہلی بار کوئی چیز کرنا مشکل ہوتی ہے، پھر اس کو ریپیٹ کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ کوئی انسان کھانا پکا رہا ہو تو پہلی مرتبہ پکانے میں پھر وہ ریسیپی بھی دیکھ رہا ہے، مشکلیں بھی آ رہی ہیں، اور یہ چیز رہ گئی اور وہ چیز رہ گئی، دوسری مرتبہ تو پھر وہ پکانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ تمہیں بنا دیا بغیر کسی چیز کے، تو تمہارے ہی شو سے، تمہارے ہی بدن کی مٹی سے دوبارہ سے تمہیں پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو دوبارہ پیدا کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ دوبارہ پیدا کرے گا اور تم سارے حمد کرتے ہوئے اس کی طرف دوڑ پڑو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یا تو بہتر بات زبان سے نکالے یا خاموش رہے، کیونکہ خاموشی نجات ہے، انسان کو نجات بخشتی ہے، اور جو انسان کا بولنا ہوتا ہے وہ اس کو پکڑوا دیتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں رسوا کروا دیتا ہے۔ تو یا تو بہتر بات زبان سے نکالے یا پھر خاموش رہیں۔ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، کوئی نگران بنا کر یا کوئی ان کے پیچھے پڑنے والا نہیں، بس انہیں خبر دے دیں، انہیں خبر پہنچا دیں، تنبیہ کر دیں اور پھر لوٹ آئیں۔ آپ ان کے اوپر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ سے سوال کیا جائے گا، قطعی نہیں۔ ہر دائی کا کام بس یہی ہے کہ وہ دوسروں تک میسج پہنچا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہدایت دینا چاہے تو دے، نہ دینا چاہے تو پھر وہ اس کی بد نصیبی ہے۔
تیرا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے ہیں، فضیلت دی ہے، تفریق کرنا منع کر دیا گیا ہے، فضیلت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دی ہے۔ اور ہم نے ہی داؤد کو زبور عطا کی، ان سے کہو پکارو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے ہٹا نہیں سکتے اور نہ ہی وہ بدل سکتے ہیں۔ آیت نمبر 57، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ تو خود نیک اعمال اور وہ تو خود مغفرت کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ یعنی وہ ایک مرتبہ قبروں میں چلے گئے ہیں اور پھر تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، وہ تو خود محتاج ہیں کہ تم ان کی مغفرت کی دعائیں کرو، وہ تو خود محتاج ہے کہ ان کے لیے کوئی صدقے کر دے، وہ تو خود محتاج ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا عمل خیر جو صدقہ جاریہ نکال دیا جائے جو ان کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ دے دے ان کی قبروں میں۔ لیکن تم ان لوگوں کو پکارتے ہو جو کہ خود محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار خود بنے ہوئے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی وہ قبروں میں کچھ لوگ ہیں جو جن کو اصل حقیقت پتہ چل گئے، وہ قبر میں اتر چکے ہیں تو ان کو تو پتہ چل گیا کہ برزخ کی زندگی کیا ہے، تو وہ تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم کے طلبگار ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہی ہے ڈرنے کی چیز، اور ڈرا ہی اس سے جائے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دے دیں۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ اس سے بہت سارے اگزامپل پہلے گزر چکے، نشانیاں دیکھتے انکار کر دیتے، جادو کہہ دیتے، سحر کہہ دیتے، تو کیا فائدہ جب پہلے لوگوں نے وہی کیا، اب دوبارہ سے دہرایا جائے، جبکہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ کتنی نشانیاں لے کر آ جائیں، یہ کبھی ایمان لا کر نہیں دینے والے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے نشانیاں دکھانے کا۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو ایمان لا کر لا چکے ہیں، اور جو ایمان نہیں لانے والے وہ نشانیوں سے بھی ایمان نہیں لانے والے۔ چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی لا کر دے دی اور انہوں نے اس پر ظلم کر دیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، ان کے اعمال نے ان کو گھیر لیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گھیر لیا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھا دیا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا رکھا ہے۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں۔ وہ جو ایک وہ درخت ہے نا، جو یہودیوں جو بناتے، کیا نام ہے اس درخت کا، تو یہ اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ملعون درخت کہا ہے، کیونکہ یہ کیا ہوگا جب آخری دور میں جب یہود آئیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے اور یہودوں کو پسپا کر دیا جائے گا، ان کا زوال آ جائے گا، تو اللہ سبحانہ ہر درخت جو ہوگا گواہی دے گا کہ یہ فلاں یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، ہر دیوار کہے گی کہ یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اور ان کے سر قلم کیے جائیں گے، ان کو کاٹا جائے گا اور سارے لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ صرف ایک درخت ایسا ہے جو ان کی خبر نہیں دے گا، اور اسی درخت کی اگانے کی یہ پوری مہم چلاتے ہیں باقاعدہ۔ آپ دیکھیے گا کہ یہودیوں کا کون سا درخت ہے، جس طرح سے جو نان مسلم پیپل وغیرہ ایسا اگاتے ہیں، وہ تو ان کی الگ آستھا ہے اور سارا کچھ ہے، لیکن یہ یہودی جو ہوتے ہیں، وہ درخت کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، تو وہ درخت یہ لوگ سارے لوگ اگواتے ہیں، اپنے گھروں کے آنگنوں میں مطلب اگواتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ یہ اس پر تبلیغ ہوتی ہے کہ وہ درخت اگایا جائے، کیونکہ آخری دور میں ان کو پتا ہے یہ قرآن کریم سے، دیکھیں یہ قرآن کریم کو جھوٹا بھی سمجھتے ہیں اور اس کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ ایک درخت جو ہوگا وہ ان کی نہیں مانے گا، ان کو پناہ دے گا، یہ ان کو چھپائے گا اور ان کی خبر نہیں دے گا، تو اسی درخت کو یہ اگواتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا رکھا ہے۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کرتی ہے، یعنی کہ ہر آگاہی کیا کرتی ہے، ان کو مزید ڈھیٹ اور وہ بنا دیتی ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح
کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دے دی؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حجت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے کس کو مجھ پر فضیلت دے دیا، حالانکہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے زیادہ اعلیٰ ہوں۔ ابھی اللہ نے کہا نا کہ تکبر نہ کرنا، وہی یہ کام کر رہا تھا، تکبر کیے جاتا تھا۔ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی پوری نسل کے بیچ کو اکھاڑ کر پھینک دوں گا، یعنی کہ اس کی پوری نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ آدم علیہ السلام، بنی آدم کو کیا کر دوں گا؟ تباہ اور برباد کر دوں گا اعمال کے لحاظ سے، نسل کے بیچ کو نہیں کر ڈالوں گا۔ بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، میں ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساتھ سانجھا لگا رہے اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانستا رہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کو اجازت دے دی کہ تجھے جس طریقے سے ان کو گمراہ کرنا ہے کر لے، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ یعنی شیطان جو بھی وعدے کرتا ہے وہ صرف فریب ہے۔ قیامت کے دن وہ خود کھڑے ہو کر کہے گا کہ میں نے تو جھوٹے وعدے کیے تھے، یہ تو تمہاری مرضی تھی، تو تم نے کیوں ایکسپٹ کیے میری وعدوں کو؟ تمہارا اللہ تم سے سچے وعدے کرتا تھا، تم نے اس چیز کو چھوڑ کر میری باتوں کو مان لیا، تو یہ تو تمہاری غلطی ہے، میں تو کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے نہیں گیا تھا کہ گناہ کرو، تم یہ اپنے نفسوں کی وجہ سے گناہ کرتے تھے، اور شیطان اس دن مکر جائے گا۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد کہا ہے ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری پھسلائے میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے بندے ہوں گے یعنی کہ تیری کہاں ماننے والے ہوں گے تو تیرے ساتھ تو میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے، تمہاری زبان سے بے ساختہ صرف اللہ ہی کا نام نکلتا ہے، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا ناشکرا ہے کہ خوشی کے موقع میں اپنے آپ کو کریڈٹ دینا شروع کر دیتا ہے، ان باطل لوگوں کو وہ دینے لگ جاتا ہے جنہوں نے اس کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور جب مصیبت آتی ہے تو بے سختہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام پکارتا ہے، سجدوں میں گرا رہتا ہے، پھر فرض کیا، پھر تہجدیں بھی قضا نہیں ہوتی، پھر تہجد بھی پڑھتا ہے، پھر دعاؤں میں گڑ گڑاتا بھی ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ جہاں خوشی ملی تو فرض بھی چھوٹ رہی ہیں اور فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں، سارا کچھ جا رہا ہے، نوافلیں جا رہی ہیں، سب کچھ چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مصیبت میں رب کو یاد کرتے ہو اور خوشیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہو، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو تم ناشکریاں کرتے ہو۔ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کر خدا ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے؟ یعنی ضروری تو نہیں کہ تم سمندر میں ہی غرق کیے جاؤ، زمین بھی تو پھٹ کے تمہیں نگل سکتی ہے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی چلا دے جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر چلائی گئی تھی، اور تمہیں اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ موجود ہو۔ اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا چلا دے اور غرق کر دے؟ یعنی کہ ایک مرتبہ سمندر سے بچا لیا، تمہاری ناشکری کے سبب تمہیں دوبارہ غرق کر دے گا، تمہیں دوبارہ سمندر میں پہنچا دے گا، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہیں بچا سکے، تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے۔ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت عطا فرما دی۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا دیا، ساری مخلوقوں کے اوپر سب سے اونچی مخلوق اشرف بنا دیا، اور تمہیں اونچی فضیلت عطا کی بنی آدم کو۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسان گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، جس کو اس نے قیادت کی، جس کو اس نے اپنا لیڈر مانا، جس کو اپنا آئیڈیل مانا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھوں میں دے دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے
اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام ہے۔ یعنی راہ راست پر جیسے اندھے تو پھر بھی کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بیساکھیاں لے کر چل لیتے ہیں، یہ تو بیساکھیوں کا بھی استعمال نہیں کر سکتے، اتنی ہدایتوں کے راستے ہیں، نہ انہوں نے نبی کو مانا، نہ کتاب کو مانا، نہ کسی اور چیز سے، نہ آفاقی نشانیوں سے کوئی نشانی لی، نہ اپنے انفس میں غور کیا، نہ اپنے اندرونی چیزوں میں غور کیا، اور یہ ساری ہدایتوں سے محروم ہو کر رہ گئے۔ اندھے بھی راستہ پا لیتے ہیں، لیکن یہ تو ایسے نابینا ہے جن کو کسی بیساکھی، کسی لاٹھی نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، اور یہ اپنے راستوں میں بھٹکے ہی رہ گئے۔ آیت نمبر 73۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم اب ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بات گڑھ دو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم بھی ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، اور آخرت میں بھی کبھی کا دوہرا عذاب دے چکے ہوتے، پھر ہمارے مقابلے میں تم کو کوئی مددگار نہیں ملتا۔ یعنی اللہ دیکھیے بہت بولڈ بات ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کی گئی ہے، لیکن یہ امت سے اصل میں خطاب ہے کہ جو بندہ پھر یہ بہلائی پھسلائی میں آ جائے کافروں کی، اور پھر ان کے طریقے اور رویوں کو اختیار کر لے، اور ان کے تہواروں میں شریک ہونا، اور ان کی سی کرنا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے مکہ سے نکال دیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ والوں کو مکہ سے نکلنے کے بعد یہ مکہ والوں کو پھر سے مغلوب کر دیا، یہ خود بھی کیا ہو گئے، وہاں سے نکالے گئے، ان کے اوپر وہ جو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی کہ یا تو قتل ہو جاؤ، یا ایمان لے آؤ، یا اس زمین کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا ہر ظالم کے اوپر کوئی نہ کوئی آتا ہے جو کیا کر دیتا ہے، اس کو نکال باہر کھڑا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح سے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ نماز یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسول کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیج دیا تھا، اور ہمارے طریق کار میں تم کوئی تغیر نہیں پاؤ گے۔ یعنی کہ زوال کے بعد عروج آتا ہے، نافرمانیوں سے زوال اور فرما برداریوں سے عروج آ ہی جاتا ہے، اور اگر کوئی ظالم ہوتا ہے تو اس کا ظلم دیر پا نہیں ہوتا، وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ مظلوم بن کر دوسری جگہ نکال دیا جاتا ہے، ان کے اوپر کوئی ظالم آ جاتا ہے، ظالموں کے اوپر بھی کوئی ظالم بھیج دیا جاتا ہے تاکہ ان کے ظلم کا انہیں مزہ چکھا دے۔ یعنی اور یہاں پر اگر کچھ نہیں ہوتا ان کو، تو پھر قیامت کے دن ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کا عذاب ان کو اس جہنم میں پھیر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی طریقہ کار ہے، اور یہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا، یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیروں تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کیا کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہے، وہ گواہ بنے گا، وہ گواہ ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت فجر میں کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے گواہی کا سامان بن جاتا ہے، یعنی وہ ایک حجت بن جاتا ہے۔ اور رات کو تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ حمد والے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام عطا فرمائیں گے جنت میں بھی، اور اس دنیا میں بھی ان کو عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تمام عبادتیں کرے اور بندہ فرما بردار رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑے مقامات عطا فرماتے ہیں۔ اور دعا کرو، جو ہم اذان کے بعد کی جو دعا میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کر دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اونچے درجے پر جائیں گے ان کی امت ان کے اوپر اتنا فخر وہ کرے گی۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی افضل الانبیاء، پھر اس کے بعد جو مراتب ان کو قیامت میں بھی دیے جائیں گے تو وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہوں گے۔ اور دعا کرو اپنے پروردگار
پروردگار سے مجھ کو جہاں بھی تو لے جا، سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکالنا سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دینا۔ یہاں پر یہ دعا ہے، اس کو مارک کر لیں، آیت نمبر 87 میں، سوری 80 میں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے ایک دلیل بنا دے